دیکھا کتنی جلدی واپس آ گئے. اب کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر چھوڑی تھی. بچوں ایک بار پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 لوگ آئے اور انہوں نے حضرت داؤد کے سامنے یہ شکایت پیش کی کہ ایک آدمی نے کہا کہ جناب یہ جو دوسرا آدمی ہے نا، اس کا پورا ریوڑ یعنی اس کے سارے مویشی بکریاں جو ہیں یہ میرے کھیت میں آ گئے اور انہوں نے میرا ساری تیار فصل کھا لی ہے اور میری تو فصل خراب ہو گئی. اب میں کیا کروں؟ حضرت داؤد نے پوچھا کہ اس کھیت کی قیمت کتنی ہے، اور پھر جب معلوم کیا کہ اس ریوڑ کی قیمت کتنی ہے تو پتہ چلا کہ دونوں کی قیمت برابر ہے. تو حضرت داؤد نے کہا کہ بھئی اس کا پھر یہی حل ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کے مویشیوں نے، جانوروں نے اس کا کھیت کھا لیا ہے، وہ سارے جانور اس کھیت والے آدمی کو دے دیے جائیں. وہاں پہ حضرت سلیمان بھی بیٹھے ہوئے تھے جو بہت چھوٹے سے تھے. انہوں نے سن کر کہا کہ والد صاحب کا فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن اس سے بھی اچھا ایک فیصلہ ہو سکتا ہے. وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جس آدمی کی مویشی ہیں یعنی بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، اس کو وہ کھیت دے دیا جائے اور وہ اس کھیت کی دیکھ بھال کرتا رہے، اور جس کا کھیت ہے اس کو وہ سارے مویشی دے دیے جائیں. وہ ان کا دودھ بھی نکال سکتا ہے، وہ ان کا اون بھی بیچ سکتا ہے. جب اس کا کھیت ٹھیک ہو جائے اور فصل واپس تیار ہو جائے تو پھر جس کا کھیت ہے اس کو وہ کھیت واپس کر دیں، اور جس کے وہ مویشی ہیں اس آدمی کو وہ مویشی واپس کر دیں. یہ تو بہت اچھا سا فیصلہ تھا. دونوں لوگ بہت خوش ہو گئے، لیکن ان دونوں سے زیادہ حضرت داؤد خوش ہوئے، اور انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ان کے چھوٹے سے بیٹے اتنے ذہین ہیں اور اتنا اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو بچوں آگے چل کے ہم آپ کو کہانی سنائیں گے حضرت سلیمان کی کہ پھر آگے کیا ہوا، لیکن حضرت داؤد کی ابھی تک ہم نے آپ کو کہانی یہیں تک سنائی ہے. کہانی مزیدار ہے نا؟ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان کو پتہ چل رہا ہو کہ جانور کیا باتیں کر رہے ہیں، پرندے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. کتنا مزہ آئے گا اگر یہ باتیں سمجھنے میں آ جائیں تو، ہے نا بچوں؟ مزے کی تھی نا کہانی. اب ہم آپ سے کرتے ہیں 2 آسان سے سوال اور پھر ان بچوں کی طرف آتے ہیں. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو کون سی کتاب دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو کون سی کتاب دی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی دھات حضرت داؤد کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتی تھی؟ کون سی دھات حضرت داؤد کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتی تھی؟ آسان سے سوال ہیں، فوراً جواب دیجیے گا، لیکن پہلے ان بچوں سے نمٹ لیا جائے کہ یہ کیا سوال کرنے والے ہیں. جی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیوں دعا مانگی کہ ان کا کام آسان ہو جائے؟ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں مانگی تھی کہ ان کا کام آسان ہو جائے؟ وہ دعا اس لیے مانگی تھی کہ وہ جلدی سے اپنا کام کر لیا کریں تاکہ اس سے وہ تھوڑے پیسے کما کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں اور ان کا زیادہ وقت عبادت کے لیے بچ سکے. اس لیے کہ وہ تو بادشاہ بھی تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی تھی کیونکہ وہ پیغمبر بھی تھے، تو ان کو زیادہ وقت چاہیے تھا. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کام تو بہت مشکل ہوتا ہے نا، لوہے کا کام کرنا. تو جب یہ کام ان کے لیے آسان ہو گیا تو وہ یہ کام جلدی سے کر لیتے تھے اور باقی وقت میں پھر وہ لوگوں کے لیے انصاف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. جی بیٹا. وہ جو کھیت، جس کا کھیت تھا تو اور جس کی بھیڑیں تھیں تو وہ آپس میں، ان دونوں نے آپس میں بدلی کیوں تھی؟ وہ جس کا نقصان تھا وہ اس کے پیسے بھر دیتا. پیسے تو تھے نہیں نا دونوں کے پاس. اس کے تو مویشی تھے، پیسے نہیں تھے. اس کا کھیت تھا، اس کی تو فصل نہیں تھی جس پہ وہ پیسے دے دیتا. دونوں کے پاس پیسے نہیں تھے، دونوں کے پاس وہ چیزیں ہی تھیں جس سے وہ ایک دوسرے کا نقصان پورا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. بچوں ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. تو حضرت اسحاق کی جو اولاد تھی وہ آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائے، اور حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی وہ بنی اسماعیل کہلائے. اور بچوں آپ کو معلوم ہے نا کہ بنی اسماعیل میں سے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ٹھیک جی. یہاں سے کس کس کو کیا کیا سوال کرنے ہیں؟ جی میں نے کہنا تھا کہ حضرت داؤد کم عمر کے تھے جب انہوں نے جالوت کو مارا، تو وہ بادشاہ کیسے بن گئے اتنی کم عمر میں؟ بادشاہ تو بزرگ اور بڑے عمر کے لوگ بنتے تھے. اسی وقت ان کو بادشاہ نہیں بنا دیا تھا. بادشاہ تو وہ تب بنے جب طالوت کا انتقال ہو گیا تھا. طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد کو پھر بادشاہ بنایا گیا تھا.
جی حضرت داؤد کی وہ فیصلہ ہوا یا پھر حضرت سلیمان کی بات چلی؟ حضرت داؤد کو حضرت سلیمان کا فیصلہ اچھا لگا تھا نا، اس لیے پھر وہی فیصلہ ہوا جو حضرت سلیمان نے بتایا تھا۔ جی بچوں، یہ سوال جواب تو ہو گئے ختم، اب ہم آپس میں سوال جواب کر لیتے ہیں۔ آپ سے ہم نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو کون سی کتاب دی تھی؟ تو حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے زبور نام کی کتاب دی تھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کون سی دھات حضرت داؤد کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتی تھی؟ تو وہ دھات تھی لوہا۔ بچوں، یہ ہو گئے سوالات، اور اب آج کی کتاب کا، آج کی کہانی کا لیسن۔ آج کی کہانی کا لیسن یہ ہے بچوں کہ ہمیں ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے اور اس کے لیے بہترین سے بہترین فیصلہ کرنا چاہیے۔ سوچ سمجھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کو بہت پسند کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے۔ اس لیسن کے ساتھ ہی، اس اچھی سی کہانی کے ساتھ ہی آپ سے لے رہے ہیں اجازت۔ کل پھر آئیں گے، کل پھر ایک اور کہانی ہوگی، مزے مزے کے سوالات، مزے مزے کی بات چیت، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، یعنی کل تک کا۔ عنبری حسیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔